کہ میری بیوی اگر بہت پرووکٹیو کپڑے پہن کے بھی مردوں کے جھرمٹ میں گھس جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار، ہم تو ماڈرن لوگ ہیں. یعنی اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جب ایک اور صحابی کا بتایا گیا ایک شخص کا جس کی غیرت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری غیرت اس سے زیادہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کی غیرت میرے سے بھی زیادہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنی زیادہ غیرت رکھتے ہیں. اور یہ جو غیرت نہ ہونا جو ہے نا، یہ انسان کا بے غیرت ہونا، یہ آپ نے فرمایا یہ وہ کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور یہ وہ مہمات، ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری گھر کی عورتیں کس طرح سے ڈریس اپ ہو کے کن جگہوں پر جا رہی ہیں، کیا کچھ کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو کم از کم آگاہ تو کریں، نہ کہ یہ کہ ان کو اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جائیں انہی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں تو میں نے کہا یہ اس میں بیان کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کتنی سخت وعید ہے ان مردوں کے بارے میں بھی. ایون پریکٹسنگ فیملیز جو ہے نا، پریکٹسنگ فیملیز، ان کے لیے میں خاص طور پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایون ان لوگوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو خواتین ہیں جو عبایا لینے والی ہیں، نقاب کرنے والی ہیں، دے اپلائی پرفیوم وائل گوئنگ آؤٹ سائڈ. یو نو ہاؤ کتنی بڑی یہ بات ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ زانیہ ہے. اس حد تک فرمایا ہے سبحان اللہ کہ جب وہ گھر آئے واپس تو وہ غسل کرے، غسل جنابت، ایز اف وہ زنا کر کے. اچھا اس کی اور یہ ضیاوی نے بات کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا آپ یہ دیکھیں ضیاوی، جو آپ نے ابھی مینشن کی ہے حدیث کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. بات کرنا دور کی بات، اللہ کی رحمت اور فضل سے جنت میں جانا اس وقت دور کی بات جب بندہ ڈیسپریٹ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے لیے، اللہ کی توجہ کے لیے، اللہ کی مرسی کے لیے. اتنا بڑا کانسیکوینس وائی؟ بیکاز یو نو اتنے پرابلمز ہیں اس کے ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون یا ایک وائف اگر وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں باہر جاتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، پرووکیٹو، یعنی پرووکیٹو ان اے وے کہ دوسرے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہے جہاں فیملیز آ رہی ہیں اور مختلف فیملیز کے بھی ہسبینڈز ہوں گے وہاں پہ، آپ کو کیا پتا کہ کہاں کہاں فتنہ پھیل رہا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کون سا ہسبینڈ جو ہے شاید اس کی وائف اتنی گڈ لکنگ نہ ہو، اتنی اس طرح سے نہ ہو اٹریکٹیو جس طرح سے اس کو دوسروں کی میں نظر آ رہی ہو، کیونکہ انہوں نے پرسکرپشن فالو نہیں کی اللہ کی، اور شیطان مزین کر دیتا ہے، شیطان اور کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کے بعد میں جو فیملی اپنی میرٹل لائف میں جو پرابلمز آئیں گے، کین یو امیجن دیٹ؟ تو اللہ اتنا سویئر اس کی کانسیکوینس بتا رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا بھی نہیں اس بندے کی طرف، کیونکہ اس کی جو ریپرکشنز اور اس کے پرابلمز ہیں آپ ذرا ان پہ دیکھیں. اور جو پرفیوم کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ اتنی بڑی بات کی کہ وہ آ کے غسل جنابت کرے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں خام خواہ. آپ کہیں سے گزر کے جائیں گے، آپ دکاندار کے پاس کھڑی ہوں گی، آپ ادھر جائیں گے، آپ ادھر جائیں گے، آپ نے خام خواہ وہ ایک کریٹ کر دی، اب بندہ کسی اور طرف چلا گیا اور شیطان اس پہ حملہ کر رہا ہے. چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں، یہ کہ اصل میں نا کبھی کبھار خواتین کو نا وہ جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ سم ٹائمز ویمن ڈونٹ ایون نو کہ جو وہ کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. مطلب ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عورتوں کو جب یہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو نا لچکائیں نہیں، جب نان محرم سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی آواز کے اندر وہ مٹھاس اور لچکاؤ پیدا نہ کریں، کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا. سو یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایک بات ہے، حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو نہ لچکائیں، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پرفیوم لگا کے نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید ٹھیک ہوں گی، آپ کے اعتبار سے وہ بڑا ایک نارمل سی بات ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ دا نیچر آف مین، کہ وہ جس کے اور ناٹ آل مین بٹ سم مین، جہاں پہ کیونکہ ہم نے سد ذریعہ کرنا ہے نا، ذریعہ ختم کرنا ہے کہ وہ پرابلم نہ ہو. تو جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا نا، وہ آپ کی اس پیار سے بات کرنے کو، پولائٹلی بات کرنے کو، یا ایک بڑے مٹھاس سے بات کرنے کو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس کو غلط مطلب لے گا اس کا. اسی طرح سے آپ پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں، اس کا وہ غلط مطلب لے گا. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حفاظت کے لیے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہیں. اور جتنی بھی چیزیں آپ نے اس سے پہلے ذکر کی ہیں آیات اور حدیث کی فارم میں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی جو پہلو ہے نا وہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہ ہو. ہم ہر پہلو میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں چلیں میں کسی ایونٹ پہ جا رہا ہوں، کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، کسی گیدرنگ کو اٹینڈ کر رہا ہوں، کیا اس گیدرنگ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی دا فرسٹ کوسچن ٹو آسک از دس، کیونکہ ہم نے لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا. آپ نے چاہے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، ایوری تھنگ یو ڈو ہیز ٹو بی ان دا باؤنڈریز آف شریعہ. شریعت کے باہر تو نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اتنی کم از کم ہمارے اندر عقل و شعور ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں
تھوڑا سا انالیسس کر لیں کہ بھئی یہ جو ایونٹ میں جا رہا ہوں کیا اس میں کہیں پہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, کہیں میں اس میں کہیں سزا کا مرتکب تو نہیں ہو گیا, اور اگر میں اس گناہ کی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی ہاؤ یو لیوڈ یور لائف, رادر ہاؤ ڈڈ یور لائف اینڈ. اور اس کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر میں اس حالت میں مر گیا گناہ کی حالت میں, تو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. سو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے ان سارے معاملات کا. لوگ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو کہیں ہم بہت زیادہ ریلیجیس تو نہیں ہو جائیں گے. تو میں کم از کم یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل, دس از جسٹ فالوئنگ دا رائٹ سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو کہ ہمیں آرڈر کیا گیا. دس از ناٹ ایکسٹریمزم ایٹ آل. میں بلکہ انفیکٹ یہ جو آپ نے بلکہ حدیث جو کوٹ کی تھی دیوس والی, مجھے اس میں والا ایلیمنٹ یہ ہے کہ دس از فطری. میں ابھی بیٹھ کے تھوڑا یاد کر رہا ہوں پرانے مطلب ٹائمز میں, ایون انگلینڈ میں, باہر کے ملکوں میں گوریب جو ہے, اب وہ میاں بیوی نہ بھی ہوں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی ہوتے تھے نا, تو خیر تھوڑی پرانی بات ہے, شاید اس ٹائم تھوڑی سی غیرت تھی مردوں میں بھی. ایون دے ڈنٹ وانٹ کہ جی ان کی جو گرل فرینڈز ہیں نا وہ کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں, وہ چاہیے کہ خواتین کے ساتھ بیٹھیں یا میرے ساتھ بیٹھیں. آج بھی یہ فطری ہے نا. لاٹ آف بار فائٹس ہیپن بیکاز آف دیٹ ریزن کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لڑکے نے جا کے گولی کرائی, جا کے بات شروع کر دی, تو اس کا بوائے فرینڈ جو بھی آیا مارنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے ہاں میں نے نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ موویز کلچر انہوں دکھا کے نا, ہاں جی کپلز مل رہے ہیں اور ان کی مطلب وائف بھی اس کے ساتھ گلے مل کے ہگ کر رہی ہیں, طریقہ ملنے کا جو ہے سلام دعا کا, وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں مسلمان لبرل سو کالڈ ماڈرن اور اوپن مائنڈیڈ اور کھلے ڈولے لوگوں نے نا اپنانا شروع کر دیا ہے. اینڈ دس تھنگ یہ ہمارے مردوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئی. شاید کافروں میں وہ پھر کچھ حد تک فطرت پہ ہیں. ہمارا یہاں پہ مسلمان بندہ جو شوہر ہے نا وہ فطرت سے ہٹنا شروع ہو گیا کہ ہمیں پلوٹ بہت کیا گیا یار. میں سمجھتا ہوں یار ادھر بھی کیا گیا, ادھر بھی افیکٹ ہوا ہے, لیکن ادھر بھی ہوا. بٹ یو نو تھنک اباؤٹ دس کہ یار ایک فطری جو چیز ہے نا, جب آپ اس کے خلاف جائیں گے, ایک تو آپ نے پڑھ کے مشکل ہے کوئی جو چیز گناہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک وہ اٹریکشن ہے, اس پہ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. دس از سم تھنگ وچ از انیٹ, یو ہیو ٹو ڈسٹروائے اٹ ٹو ایکچولی کمٹ اے سن. اس میں مطلب دس از ایزی, دس از بائی ڈیفالٹ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے. خرم جو آپ نے بھی بات کی ہے نا, یہ جو حدیث میں تینوں چیزیں مینشنڈ ہیں, یہ تینوں ہی غیر فطری ہیں. بالکل, یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, مطلب تم کون ہو یار, تمہارے پیرنٹس ہیں وہ, دے آر دا ونز ہو گیو برتھ ٹو یو. اور یہ نیچرل سی بات ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, نیچرل سی بات ہے. اچھا پھر عورت جو مرد کی طرح مطلب ڈریس اپ ہو رہی ہے بھائی, تو وہ غیر فطری ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے بارے میں یا وہ اس کے بارے میں غیرت ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ تینوں اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تیری فطرت کے اندر پروگرام ہوا تھا, یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تیرے اندر پری پروگرام تھی. اس پری پروگرامنگ کو تو نے فارمیٹ کیسے کیا ہے؟ ہاؤ ڈڈ یو گو اگینسٹ دیٹ؟ مجھے یہ تک یاد آیا, یہ بھی خرم بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ انیٹ چیزوں کو بھی اتنا ڈسٹروائے کر دیا ہسبینڈز نے. آئی ہیو کم ٹو نو دیز تھنگس فرام سم ویمن, یعنی وائف کے تھرو یا جس طرح سے بھی, کہ دیر آر سم وائفز ہو وانٹ ٹو آبزرو حجاب بٹ دیئر ہسبینڈز ٹیل دیم نو, if you have to go with me you have to look like this or this and that and that. Subhanallah, peer pressure, you know, company, they want, perhaps they want their wife to look so attractive and پتہ نہیں وہ اپنا وہ لینا چاہتے ہیں کہ جی میں میری وائف بہت خوبصورت ہے. وہ ٹرافی وائف والا کانسیپٹ ہے نا کہ میں اس کو ٹرافی کی طرح پیش کروں لوگوں کے سامنے. ویک مینٹیلٹی, اس سے زیادہ ویک مینٹیلٹی شاید ہی کوئی ہو. مطلب آئی جسٹ فیل کہ آپ کے ہر چیز نا ڈپینڈنٹ آن ایوری بڈی ایلس ہوگی. یو نو آپ کی اپنی کیا ہے, یو نو واٹ از یور اون تھاٹ, واٹ از یور اون بلیف سسٹم, آپ کا کوئی اپنی مردانگی کوئی ہے کچھ اندر. اف نتھنگ از دیر دین دس از واٹ یو وانٹ. اور میں آپ کو بتاؤں خرم, یہ مجھے اتنے زیادہ کیسز آ چکے ہیں وہ خواتین جو پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کو رشتے نہیں مل رہے ہوتے اس ریزن سے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پردے کے قائل نہیں ہیں تو پردہ نہ کریا کرے اور یہ حجاب نہ کیا کرے اور اس طرح کر کے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ شادی نہیں کریں تو اچھا ہے, کیونکہ اگر ایسا بندہ آپ کے ساتھ آ گیا جو آپ کے دین کو کمپرومائز کر دے گا دین ہی از پیونگ یور پاتھ ٹوورڈز ہیل فائر. آپ اس کی طرف نہ ہی جائیں, تو اس کا مطلب ہے اس کی پرائرٹیز ہی غلط ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں جب آپ کے دونوں کے پرسپیکٹیوز ہی فرق ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. کبھی بھی ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی دین کی, یعنی اس میں تو ہم پیرنٹس کی بھی اطاعت نہیں ہے, جہاں پہ پیرنٹس ہمیں کوئی غیر شرعی کام کریں اس کی بھی اطاعت نہیں ہے, تو پھر ہسبینڈ کہاں سے بیچ میں آ گیا. اور ایک اور چیز میں اس میں دوسرا جو اینگل ہے کہ جہاں پہ کچھ ہسبینڈز اپنی وائف کو بارے میں, وائفز کو لگتا ہے کہ بڑے سخت ہیں, تو ان وائفز کو بھی میں کہوں گا کہ یو نو
maybe your husband understands the mentality of men better than you do. Yeah, So of course, say play on the safe side. اگر آپ کو لگ بھی رہا نا کہ یہ بہت ہی زیادہ یار یہ تو بہت ہی پہ جا رہا ہے, just follow it. آپ سیف ہی ہے نا. One, you're being obedient to your husband, and two, آپ سیف ہی رہیں گی. کوئی you are entitled for Jannah, you know, if you are obeying your husband. ایون آپ کا ہسبینڈ کبھی تھوڑا سا وہ ہو بھی رہا ہے تو, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہی نوز دا مینٹیلٹی, اور اسپیشلی اگر وہ تھوڑا سا بھی سمجھدار آدمی ہے, اس کو معاشرے کا اور آج کل کے حالات کا جو پتہ ہے, تو آئی تھنک ایون مالز میں جانا, ادھر ادھر جانا, کس طریقے سے جانا, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل.